بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء واللہ واسع علیم. اور انہیں ان کے نبی نے فرمایا، ان کے نبی نے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے. وقال لہم، اور ان کو کہا نبیہم، ان کے نبی نے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، قد بعث لکم، تو تمہارے لیے چن لیا ہے، مبعوث کر لیا ہے، بنا دیا ہے تمہارے لیے طالوت مالکا، طالوت کو بادشاہ. قالو، اور وہ قوم کہنے لگی، بنی اسرائیل کہنے لگے، انا یکون لہ الملک علینا، اس کو کس طرح بادشاہت مل گئی؟ انا، کہاں ہوگی، لہ الملک علینا، اس کی بادشاہت ہم پر کس طرح ہوگی؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کے پاس تو پیسے نہیں ہیں، وہ مالدار ہی نہیں ہے، وہ غنی نہیں ہے. وَلَمْ يُؤْتَ، اور نہیں دی گئی اس کو، سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، مال کی فراخی، وہ غریب غربا ہے، اس کے پاس ہمارے اوپر اس کی بادشاہت کس طرح ہو سکتی ہے؟ ہم نہیں اس کو مانیں گے. فرمایا قال، ان کے نبی نے کہا، ان اللہ اصطفاہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو چنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو منتخب کیا ہے، علیکم، تم پر، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اس میں اضافہ ہے، اس میں اگر مالدار نہیں ہے تو اس میں خوب فراخی دی گئی ہے، کشادگی دی گئی ہے، علم کے لحاظ سے عالم ہے تم سے زیادہ، اور طاقتور بھی ہے جسم کے لحاظ سے. علم اور طاقت دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. واللہ یؤتی ملکہ، اللہ تعالیٰ دیتا ہے بادشاہت من یشاء، جس کو چاہتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والے، علم والے ہیں، اللہ تعالیٰ کشادگی والے اور علم والے ہیں. یہ جو سلسلہ ہے ہمارا، آج ہم نے یہ آیت جو پڑھی ہے 247 نمبر آیت سورۃ البقرہ کی پڑھی ہے، اور اس سے پہلے ہمارا یہ سلسلہ جاری تھا تو شروع میں حج کی بات آئی. حج کرنے جو مکے والے تھے لوگوں نے، مکے کے کافروں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جہاں سے نکال دیا تھا، بھیج دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سمیت ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. پھر حج کا حکم آیا. جب حج کا حکم آیا، مختصر طور پہ میں بتانا چاہتا ہوں، تو اس میں جب حج کرنے جائیں گے تو پھر آگے وہ ہم رکیں گے اللہ کا تعالیٰ کے گھر سے، وہ حج نہیں کرنے دیں گے. جب حج ہم کریں گے، اللہ کا حکم ہوگا تو پھر لڑائی ہوگی. جب لڑائی ہوگی تو اس کے لیے پیسے بھی چاہیے ہوں گے. جب پیسے چاہیے ہوں گے اور اس مال دولت چاہیے ہوگی، اور یعنی اسلحہ چاہیے ہوگا. جب لڑائی ہوگی تو پھر کیا لوگ یتیم بچے بھی ہوں گے، ان کا عورتوں کا شادی کا مسئلہ آئے گا. جب شادی کا مسئلہ آئے گا تو لوگ عورتوں کی جب شادی کرنے کو، یتیموں کو کس طرح پرورش کرنی ہے، پھر طلاق کے مسئلے آئے، پھر ان کے پورا بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات آئی. پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے پھر نماز میں کہا تو میں نے نماز پڑھنی ہے. اب آگے چل کر پھر وہی اسی سلسلے کی کڑی لے کر اب محمد رسول اللہ لوگ مدینہ میں ہیں، اور ان لوگوں نے حج کرنے آنا ہے، اور لڑائی کرنے کا وقت آیا ہے. تو پہلے اس آیت سے پہلے یہ ایک آیت ہم نے پڑھی، اس میں بتایا گیا تھا کہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت. یہ موسیٰ اور ہارون کی بات ہو رہی ہے.
اس قوم کی بات ہو رہی ہے، بنی اسرائیلیوں کی بات ہو رہی ہے، جب ان لوگوں کو انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لڑو، اپنے شہر کو فتح کرو، تو وہ کہنے لگے موسیٰ تم اور تمہارا اللہ لڑے، ہم تو نہیں لڑیں گے۔ پھر وہ ذلت کی، مسکنت کی، وہیں کئی سال تک وہ زندگی گزارتے رہے۔ پھر اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے یعنی وہ وفات پا گئے، دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یوشع بن نون کو ان میں مقرر کیا، اور یہ قوم پوری کی بدلی 40 سال اپنے وہ سریا میں، درگاہ اسی یعنی کھالوں میں، کھلیانوں میں، صحرا میں ذلت کی زندگی گزارتے رہے، نہ لڑے۔ پھر ان کی قیادت میں لڑائی کی، لیکن پھر انہوں نے فلسطین کو جب فتح کر لیا، فتح کرنے کے بعد اور ان لوگوں نے ایک حکومت بنانے کی بجائے 12 حکومتیں بنائی۔ تو 12 قبیلوں نے انہوں نے 12 حکومتیں قائم کر لی، اور وہ اس وجہ سے پھر جب انہوں نے اپنے بدعات، ان میں شرک و بدعت آ گیا، بدعات آ گئی، اور ان لوگوں نے اس کے لیے دین سے ہٹتے گئے، جو اصل مقصد تھا اس سے ہٹ گئے۔ اور پھر کیا ہوا، وہ ارد گرد کے جو لوگ تھے انہوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا، بنی اسرائیل نے آپس میں جب لڑنا شروع کر دیا، اور جو لوگ تھے، جو ارد گرد کے لوگ تھے، ارد گرد یعنی ملک تھے، کنٹری تھے، ان لوگوں نے آ کر مشرکین نے ان کے ساتھ ان کو یعنی اس فلسطین سے باہر نکال دیا، اور فلسطین سے ان کو اتنا مارا پیٹا کہ یہ بجائے لڑنے کے یہ واپس یعنی چھپ گئے، لڑائی نہیں ان لوگوں نے کی، جنگ نہیں کی، جدال نہیں کیا۔ تو اور اس کے ساتھ جو تابوت سکینہ تھا ان کو بھی وہ لوگ اپنے ساتھ لے گئے، اور انہوں نے مسکنت کی زندگی بہت عرصہ تک گزاری، یعنی بہت زیادہ عرصہ تک گزاری انہوں نے مسکنت کی زندگی۔ اور جو لوگ تھے ان کے پاس وہ تابوت سکینہ، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا، اس میں ان کے الواح بھی تھی، یعنی تختیاں تھیں، اور اس میں بہت ساری چیزیں تھی، موسیٰ اور حضرت ہارون کے یہ بہت ساری ان کی وہ چیزیں تھیں، وہ بھی ساتھ ان کا جو وہ لے گئے، اور اسی میں سارا کچھ تھا، اس میں باقی تختیاں وغیرہ بھی تھیں، عصا تھا، اور یہ اسی کو مد مقابل رکھ کے، اسی کو سامنے رکھ کے یہ کام اپنا یعنی عبادت وغیرہ کرتے تھے۔ جب وہ لے گئے تو مسکنت کی زندگی گزارنے، ذلت والی زندگی گزارنے، یعنی لڑے نہیں ہیں ان لوگوں سے، اور اپنے گھر میں بیٹھے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو پچھلے والی آیت تھی 243 وہاں کہا گیا فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ، اللہ نے کہا مر جاؤ۔ جو بندہ ہوتا ہے جس کا ایمز نہیں ہوتا، دنیا میں مقصد کوئی نہیں ہوتا، وہ صرف کھانا اور پینا اور بچے پیدا کرنا ہوتا ہے، اور جو صرف اور کھاتا اور پیتا ہے اور عیش آرام کرتا ہے، وہ اصل حقیقت میں وہ زندہ ہوتے وہ چلتا پھرتا وہ انسان نہیں ہوتا، وہ مویا ہوا انسان ہوتا ہے، وہ زندہ نہیں ہوتا۔ اور وہ مسکنت کی ذلت والی زندگی انہوں نے گزاری۔ پھر اس کے بعد حضرت سموئیل نبی آئے، انہوں نے روح پھونکی ان میں دین کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ ہم اپنا وہ گھر واپس لیں گے، ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دو۔ اور یہ جو ہم نے 246 نمبر آیت پڑھی تھی، اس میں کہا گیا تھا الم تر الملائ بنی اسرائیل والوں کو انہوں نے پھر مطالبہ کیا، اور سرداروں نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام من بعد موسیٰ کے بعد اپنے نبی کو کہا، جو ان میں اس وقت مقرر تھے، حضرت سموئیل نبی تھے ان کے پاس، انہوں نے کہا ہمارے لیے بادشاہ کا، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، ہمیں ایک مقرر کر دو آدمی، ہم لڑیں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ تم نے لڑنا نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ تم جب لڑنے کی باری آئے گی تم پیچھے ہٹ جاؤ گے، لیکن تمہارے اوپر قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، تم وہ لڑو گے نہیں۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمیں کیا ہے، ہم کیوں نہیں لڑیں گے، یعنی ہم فلسطین آزاد کیوں نہیں کریں گے، ہمارے بیٹوں کو ہمیں اپنے گھروں سے نکلے ہیں، در بدار ہم ہو گئے ہیں، ہم ذلیل و خوار ہو گئے ہیں، تو ہم لڑیں گے کیوں نہیں لڑیں گے۔ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، یہ ہماری باتیں نہیں ہیں، اللہ کا قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔
جب ان کے اوپر یعنی قتل یعنی لڑائی، فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین، جب ان کے اوپر جنگ مسلط کر دی گئی، فرض کر دی گئی، تم نے لڑو، اس وہاں سے لو، کچھ بہت زیادہ پھر گئے اور کم لوگ جو تھے وہ رہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کو بھی جانتا ہوں، میں اس کو ڈھیل دی ہوئی ہے، علیم، وہ آدمی ظالم ہے۔ ظالم کیا ہے؟ اپنے ساتھ وہ ظلم کر رہا ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ حساب لیں گے۔ پھر آج ہمیں اس بات کا دیکھنا ہے کہ آگے چیز چل رہی ہے ان کی تاریخ، اور یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تم نے جب لڑائی کرنی تم نے پیچھے نہیں ہٹنا، پورا مکمل طور پہ لڑنا ہے اور مکے کو فتح کرنا ہے، اور یہ کافروں کا ایک گھر بھی وہاں نہ رہے، تم نے یہ کام کرنا ہے۔ یہ ذہنی طور پہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تیار کر رہے ہیں، اور آج بھی ہمارے لیے اسی طریقے سے حکم ہے۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، اور ان کے نبی نے ان کو کہا، ان اللہ قد بعث لکم الطالوت ملکا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، منتخب کر دیا ہے، کس کو؟ طالوت کو اللہ نے کیا ہے، یعنی اس نبی کے ذریعے، شموئیل نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہوگا کہ تم نے اس طالوت کو تم نے بادشاہ مقرر کرو۔ جب اللہ تعالیٰ ہم نبی سے ہم کلام ہوتے ہیں اس کو پوری بات کہہ رہے ہوتے ہیں اور بتا دیا ہو جاتا ہے، تو اور وہ نبی ان کو بتا رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے، بھیج دیا ہے، اس کو منتخب کر رہی ہے طالوت کو بادشاہ۔ اور بڑے حیران نشستہ رہے، وہ یہ بندہ بھی نہیں ہے، یہ ہمارے درمیان میں بھی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، اور غریب غربا ہے، پیسے اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کو مقرر کر دیا ہے۔ قالوا، اور کہنے لگے، بڑے حیران ہوئے، انا یکون لہ الملک علینا، وہ ہمارا بادشاہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے اس سے ہمارے اوپر بادشاہت ملے، یہ کس طرح ممکن ہے؟ ہم تو بڑے مالدار ہیں، جس طرح حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین مکہ نے کہا تھا، ان لوگوں نے کہا یہ صرف غریب گھر والا ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کو ملا تھا، ہمارے یعنی طائف میں سے کوئی سردار ہوتا، ہم میں کوئی سردار ہوتا، اتنے دن ہم سردار بیٹھے ہیں، یہ یتیم ہے، اس کا ابو فوت ہو چکے ہیں، اور یہ دنیا میں اکیلا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح چنا؟ ہم تو نہیں اس کو مانتے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی ان کے سامنے پیش کی، لیکن وہ یعنی ان کی ہٹ درمی کی وجہ، ضد کی وجہ سے ابو جہل مانتا تھا، سمجھتا تھا، اور اس نے کہا میں اس کو نہیں مانوں گا۔ اسی طرح اس کے جو چچا تھے حضرت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چچا تب ابی لہب، اس کا بھی یہی حال ہوا تھا، اور ان لوگوں نے بھی یہی کہا ہم نے اس کی بادشاہت ہمارے اوپر کس طرح ہو سکتی ہے؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم تو اس سے زیادہ حقدار ہیں، ہمارا گھر ہے، ہم بڑے بڑے سردار ہیں۔ اوپر جب آیا تھا نا اِلَى الْمَلَائِ، یعنی سردار جو تھے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَائِ مِنْ بَنِي إِسرائیل، یعنی یہ بنی اسرائیل کے جو سردار تھے وہ کہنے لگے بھئی یہ غریب آدمی ہے، اس کے پاس پیسے وغیرہ بھی نہیں ہے، مالدار بھی نہیں ہے، نہ اس کی زمین ہے، نہ کارخانے ہیں، نہ اس کا کوئی متاع ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، تو یہ ہمارے پاس بادشاہ ہمارا اوپر بن کے بیٹھ گا، یہ کس طرح ہم نہیں مانیں گے۔ ہماری اس سیاست میں بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے، جب بندہ کوئی نیا اٹھتا ہے تو اس کو لوگ مانتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، ان لوگوں نے کہا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اس کو تو پاس پیسے نہیں ہیں، مال نہیں ہے، مال کی وسعت نہیں ہے، یہ مفلس ہے، غریب ہے، غریب گھر سے آیا ہوا ہے۔ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ، کس نے کہا؟ نبی نے کہا۔ نبی ان کو، جو ان کا نبی تھا جس کو ریکویسٹ انہوں نے کی تھی ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرے، اسی نے کہا اللہ نے اس کو مقرر کیا ہے اور اللہ نے اس کو چنا ہے۔ ان اللہ اصطفاہ، اللہ نے اس کو چن لیا علیکم، تم پر، یہ تمہارے اوپر واجب ہو گیا کہ طالوت تمہارا بادشاہ ہوگا۔ تو اور اس کے پاس، اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کے پاس ہے کیا؟ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اس کو اللہ تعالیٰ نے علم کی کشادگی دی ہے، اس کو فہم میں علم دیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی ہے، اور جسمانی طور پہ بھی یہ تم سے بہت زیادہ طاقتور ہے، اچھا ہے۔ اور آگے فرمایا وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت، اپنی حکمت، اپنے جو
چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو اس قابل سمجھتا ہے اس کو دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے علم والے ہیں، تمہیں علم اس علم کا نہیں پتا۔ جب بھی اللہ، واللہ واسع، اللہ تعالیٰ کا وسیع ہے علم، ہمارا علم چھوٹا ہے، تھوڑا ہے، اسی کا دیا ہوا ہے جو ہمارے دماغوں میں، ہماری سوچ میں یہ چل رہا ہوتا ہے، وہ اللہ رب العزت کو پتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، فرمایا جا رہا ہے واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت سماعت والے ہیں، بڑی وسعت والے ہیں، جو کچھ اللہ رب العزت جانتا ہے تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ رب العزت کو اس بات کا پتہ ہے۔ پھر آگے یہ کیوں نبی ہوا اور اس کی نشانی کیا تھی، یہ اس کے بعد آئے گی بات انشاءاللہ الرحمن۔ ہم ترتیب سے اس کو پڑھتے جائیں تو نکھر کر بات، واضح ہو کر بات قرآن پاک کی ہمارے سامنے آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو یعنی آسان بنایا ہے، آسان اس لیے بنایا ہے کہ اس کے اوپر تم عمل کر سکتے ہو۔ یعنی آسان ایسے نہیں، پڑھنا آسان نہیں بنایا، خالی پڑھنا یا اس کو دیکھنا آسان ہے، یہ بھی آسان ہے، اور اس کو یاد کرنا بھی آسان ہے، لیکن انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو، مومن آدمی کو جس کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہوگا، اس کو جب سمجھنے کی کوشش کرے گا تو اس کے لیے آسان ہو جائے گا خالص نیت سے۔ جہاں جہاں بھی اللہ رب العزت بات بتاتے ہیں، یہ اخلاقی لحاظ سے انسانوں نے بات ماننی ہوتی ہے، مومنوں نے بات ماننی ہوتی ہے، وہ بندہ ایمان لائے گا۔ جب طلاق کی اور یہ باتیں ہیں، جب یہ جنگ کی بات آتی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اگر تم، پھر اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے تم نہیں جانتے۔ اگر جو مومن ہوگا اور آخرت پر یقین رکھتا ہوگا وہ اس کو سمجھ پائے گا، وہ کام وہ کرے گا۔ اگر جو بھی بات آتی ہے تو پھر مومن آدمی جو ہوگا، جو ایمان والا، وہ کرے گا کام، وہ جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ طلاق کے بارے میں مسائل ہے، حج کے بارے میں ہے، قتال کے بارے میں ہے، تو کون یہ کام کرے گا؟ زبردستی نہیں کروانا اللہ تعالیٰ نے۔ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ ایمان والا ہے، اللہ کو مانتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا، آخرت میں یعنی مجھے اس بات کا مجھے پوچھ ہوگی، مجھے اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے۔ اب وہ ان کو نبی یہ بتایا گا، یہ کیوں نبی ہوگا، اس کی نشانی کیا ہوگی، یہ ہم 248 نمبر آیت میں ہم آئندہ یعنی مستقبل میں پڑھیں گے۔ الرحمن اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد شامل حال ہوئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس کے اوپر عملاً اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ بارک